الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران گرامی، دین کے بہت سے شعبے ہیں اور علماء نے 5 شعبوں میں جو اہم ہیں اور دوسرے شعبے ان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو خلاصہ کے طور پر علماء نے 5 شعبے بتائے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. یہ جو 5 شعبے ہیں، ان میں سے ہر شعبہ بہت ضروری ہے، اور کوئی ایک شعبہ بھی ناقص رہے تو پھر وہ مسلمان کامل نہیں ہوتا. جہاں تک عقائد کا سوال ہے، عقائد میں کمی بیشی ہو جائے تو ایمان اور اسلام اس کا معتبر ہی نہیں، اور بعضی صورتوں میں وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتا. اور ان کے علاوہ جو شعبے ہیں ان میں اگرچہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو ظاہراً مومن کہا جاتا ہے، لیکن وہ مکمل مسلمان نہیں ہوتا اور حقیقی مسلمان نہیں ہوتا. تو ان 5 شعبوں میں ایک شعبہ معاشرت ہے. معاشرت کا معنی اور مفہوم ہے آپس میں رہنے سہنے کے اصول، طور طریقے، اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے اور اسلام کی جامعیت ہے کہ اسلام نے رہنے سہنے کے اصول بتائے، اور شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک جملہ اصول اسلام نے بیان کیے ہیں. لہذا غور کریں، والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین پر، شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر، اور ایک پڑوسی کے حقوق دوسرے پڑوسی پر، اور ایسے ہی استاذ کے شاگردوں پر، شاگردوں کے استاذ پر، یہ جملہ حقوق اسلام نے بیان کیے. اور پڑوسیوں سے متعلق اتنی تاکید کی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل نے اتنی تاکید کی مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ حکم نازل نہ ہو جائے کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شامل کرو، انہیں بھی میراث میں حصہ دیا کرو. مجھے خوف ہونے لگا. تو یہ پڑوسیوں سے متعلق ہے. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے
کہ جیسے آج کی اس نشست میں آپس میں ملے جلے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایک دوسرے کے حقوق یہاں بھی ہیں، اگرچہ گھنٹہ بھر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی طویل بیٹھنا نہیں ہے، مگر اس گھنٹہ بھر کے لیے جو بیٹھے ہیں یہاں بھی شرعی اصول ہے، اور اسی کو قرآن نے ایک جملہ میں بیان کیا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یعنی بازو بیٹھنے والے کے بھی حقوق ہیں کہ اس کو جگہ دی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اسلام کی جامعیت جامع ہونے، کامل و مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب یہ جو معاشرت ہے اس کے اندر بھی بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن ایک پہلو میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ ہم سب کو مسلمان بنایا، مومن بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور قرآن پاک میں ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حیثیت بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان یہاں ہے، دوسرا دوسری جگہ ہے، کہیں بھی ہو، لیکن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب مرد کا بھائی ہے، عورت کی بہن ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اخوت کا، ایمانی بھائی ہونے کا رشتہ بیان کیا۔ اب بھائی ہونے کا ایک رشتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے اور بھی تعلقات ہوتے ہیں، لیکن بھائی ہونے کے رشتے سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لازم کر دیے، کئی حقوق لازم کر دیے، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ جب معاشرتی زندگی ہو، یعنی آپس میں رہنے سہنے اور مل جل کر رہنے کا جب موقع آئے، تو ایک دوسرے کے خیالات اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ بہت بڑی تاکید آئی ہے کہ جب بھائی ہو گئے تو اب معاشرتی زندگی غافلانہ نہیں ہوگی، بے پرواہی کے ساتھ معاشرتی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہے گا، کس طریقے سے رہے گا۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں رحم و کرم پیدا کرے، آپس میں رحم و کرم پیدا کرے، رحم کا جذبہ، کرم کا جذبہ، اخوت کا جذبہ، شفقت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں بہترین مثال دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کو آپس میں، ایمان والوں کو آپس میں تم یوں دیکھو گے جیسے ایک جسم ہے۔ وہ ایک جسم ہے پورے مسلمان، کس چیز میں؟ رحم و کرم میں، الفت میں، محبت میں، مودت میں، جوڑ میں، تعلق میں، فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، ایک جسم کی طرح سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ایک جسم کیسا ہے کہ جب کسی ایک عضو میں، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، اس کے موافق ہو جاتے ہیں، ہم زبان ہو جاتے ہیں، بخار میں اور بے خوابی میں۔
मसलन जिस्म का एक हिस्सा पेट है, पेट में दर्द होने लगे तो फिर इंसान बोलने तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, सूंघने के लिए तैयार नहीं, खाने के लिए तैयार नहीं है, चलने फिरने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मुआमला करने के लिए तैयार नहीं होता है, हालांकि एक हिस्से में तकलीफ हुई है। जिस्म के बाकी हिस्से अपनी जगह सही है, दर्द पेट में है, लेकिन तमाम हिस्से उसके मुआफिक हो गए। ना जुबान बोलने के लिए तैयार, ना कान सुनने के लिए तैयार, ना आंखें देखने के लिए तैयार है। जो तकलीफ पेट को हो रही है, तमाम आज़ा उस तकलीफ में उसके हिस्सेदार और शरीक हो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया हमारी मिसाल भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी मिसाल भी कि हमारा आपस में रिश्ता ऐसा नहीं है जैसे गैरों का है, हमारा रिश्ता तो ईमानी रिश्ता है, उखुवत का रिश्ता है, भाईचारगी का रिश्ता है। आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ताल्लुक हो जैसे जिस्म के आज़ा के ताल्लुक हैं। देखने में हाथ और है, कहीं है, हाथ के काम कुछ और है, आंख कहीं है, उसके काम कहीं है, दिमाग कहीं है, उसके काम कहीं है, पैर कहीं है, उसके काम कहीं है, लेकिन जब तकलीफ आए तो सब हम जुबान होते हैं, मुआफिक होते हैं, हम नवा होते हैं। ऐसे ही जब खुशी का मौका होता है तो खुशी में और मसरत में सब शरीक हो जाते हैं। तो ये मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, फरमाया ये उखुवत का रिश्ता कायम हो मुसलमानों में। मुआशरती जिंदगी ऐसी नहीं है कि बेपरवाही के साथ गाफिलाना गुजर जाए, बल्कि हमदर्दी का जज्बा, ईसार का जज्बा और रहम और करम का जज्बा, उखुवत और भाईचारगी का जज्बा हम में से हर मुसलमान के अंदर पैदा होना चाहिए। दूसरी मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और ये फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। दूसरी मिसाल यह है कुरान और हदीस की हक्कानियत, हक होने की दलील इतनी वाज़िह मिसाल देते हैं कि जो सबकी समझ में आए, जिसको सब समझे। तो अल्लाह के नबी मिसाल दे रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है। कल बुनियान, एक इमारत की तरह है। एक इमारत, पूरी इमारत मजबूत है, शानदार है, बेहतरीन है, लेकिन अगर किसी जगह उस इमारत को खोद कर उसका कुछ हिस्सा निकाल दो, उस इमारत को खोद कर कुछ हिस्सा निकाल दो, दरमियान से एक ईंट निकाल लो, कुछ चीज निकाल लो, तो उस इमारत के जो चारों तरफ के हिस्से वो कमजोर हो जाएंगे। वो कमजोर हो जाएंगे, उस वक्त तक कमजोर रहेंगे जब तक कि उन हिस्सों की हिफाजत ना की जाए और उन हिस्सों को मजबूत ना किया जाए, आपस के हिस्से कमजोर हो जाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक ईंट दूसरी ईंट को तकवीयत देती है, दूसरी ईंट तीसरी ईंट को तकवीयत देती है, यूं मजबूती पैदा होती चली जाती है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों उंगलियों को आपस में दाखिल करके मिसाल बयान की कि मुसलमानों का यूं ताल्लुक होना चाहिए जैसे दो उंगलियां आपस में एक दूसरे में दाखिल हो जाए। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने और फरमान आली है कि हमारी जिंदगी ऐसी ही गाफिलाना ना हो, बल्कि आपस में मोहब्बत, उखुवत, रहम और करम पैदा हो जाए और कहीं भी कोई मुसलमान तड़प उठे तो हम भी तड़प उठे। ये उखुवत अल्लाह करे पैदा हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा एक फकीर गरीब औरत मेरे पास आई। रहम करम की मिसाल हदीस से सुनिए। एक औरत मेरे पास आई अपनी छोटी दो बच्चियों को लेकर, दो छोटी बच्चियों को लेकर एक गरीब औरत मेरे पास आई कुछ मांगने के लिए।
اور اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، کھجور کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، پورے گھر میں ایک کھجور ہے۔ میں نے وہی ایک کھجور اس غریب عورت کو پیش کر دی۔ اس غریب عورت نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 آدھے ٹکڑے کر کے ایک آدھا حصہ ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ باہر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک غریب عورت آئی اور اس نے یوں کھجور تقسیم کر دی اور اس نے کچھ نہیں کھایا اس میں سے، تو اللہ کے نبی نے اس وقت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کے ذریعے سے ایک سے یا اس سے زیادہ سے آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ حسنی سلوک کرتا رہے، بہترین رویہ اختیار کرتا رہے، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے لیے آڑ ہو جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی اور حفاظت کا ذریعہ ہو جائیں گی کہ وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اب دیکھیے ایک طرف تو فضیلت ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں کیسی ہمدردی پیدا کی اور ایثار کا جذبہ، ترجیح دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ یہی جذبہ ہر امتی کے دل میں پیدا ہونا ہے اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ جذبہ ہر امتی کے دل میں پیدا ہو جائے۔ حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے خطبہ میں حدیث پڑھی، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ مخلوق جتنی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوق میں، ساری مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبہ کے ساتھ احسان کرے، بہترین رویہ کرے، اچھا سلوک اختیار کرے۔ مخلوق چونکہ مکمل اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، جس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہوگا۔ ایک شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ شعر میں کیا اور بڑے اچھے انداز میں شعر میں کیا کہ حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، شعر ہے کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا۔ علماء نے لکھا ہے عام مخلوق کا جب یہ حال ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنا بڑا مقام ہوگا اور کیسا گہرا تعلق ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی غیر ایمان والے نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے ایمان دیا ہے، طریقے اللہ نے دیے، حقوق اللہ نے بتا دیے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ حقوق معاشرت کے کیا حقوق ہیں ان حقوق کو سیکھیں اور ان حقوق کو ایک دوسرے کے ساتھ ادا کرنے والے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی تاکید ہے جو اسلام کے اندر کی گئی۔ تو میں نے حقوق معاشرت کا عنوان صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اختیار کیا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ مسلمان بستے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بستے ہیں، تو بہت سارے مسلمان وہ بھی ہیں جن کے پاس کوئی ذاتی مکان نہیں اور کوئی خاص اپنا مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اب وہ مجبور ہوتے ہیں کرایہ دار ہونے پر،
مجبور ہوتے ہیں کرایہ دار ہونے پر. جب وہ کرایہ دار ہوتے ہیں اس وقت کیا حقوق ہیں وہ حقوق بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے. کرایہ دار ہو گئے، ایک طرف مالک کا حق ہے، ایک طرف کرایہ دار کا حق ہے. اور یہ بات میں خاص اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی شکایتیں آئی ہیں کہ ہماری تنخواہیں بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں، 7,000 اور 8,000 کی، اور کرایہ بہت اونچا ہوتا ہے 5-6 ہزار کا. اگر ہم اپنی تنخواہوں میں سے اتنا کرایہ دے دیں، بقیہ حصے سے ہماری زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ بڑی شکایت ہے کہ ہم بہت مجبور ہوتے ہیں دوسرے کام کرنے پر، دوسرے طریقے اختیار کرنے پر. تو یہ بتانا ضروری ہے، اسلام یہی نہیں کہتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے. اسلام بس اتنا ہی نہیں کہتا، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرتی حقوق کیا ہیں، رہن سہن کے طور طریق کیا ہیں. بے شک اس کا حق ہے، مکان اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، وہ جس کرایہ پر بھی دے شرعاً اس کو حق ہے کہ وہ اونچے سے اونچے کرایہ پر بھی دے سکتا ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں شرعی حق کے ساتھ اس کا مسلمان ہونا بھی یاد رہے، اور اس کی کمائی بھی یاد رہے، اور اس کے حقوق بھی یاد رہے، اور دیگر ساری چیزیں یاد رہیں. تو پھر اس کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاں میں اس بات کا میں قائل ہوں اور میرے ذمہ ہے کہ میں جو چاہے کرایہ ان کے اوپر عائد کر سکتا ہوں، وہاں میری یہ ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، کہ مناسب سے مناسب کرایہ ہو تاکہ اس کا گزران بھی بآسانی ہو جائے، عافیت کے ساتھ ہو جائے. بہت ساری شکایتیں آئی ہوئی ہیں. اس لیے الحمدللہ کرایہ دار کو مکان دیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی آمدنی کا بھی لحاظ رکھا جائے، اخوت کا، ہمدردی کا، رحم دلی کا جذبہ بھی وہاں ہونا چاہیے. صرف ایک عام تاجر کی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عام تاجر کی طرح سے معاملہ ہوتے ہوئے بھی وہاں اس کے مسلمان ہونے کا اور دوسرے حقوق کا لحاظ کیا جائے. ایک طرف تو یہ حقوق ہے جو مالک مکان پر ہے، اور دوسری طرف کرایہ دار کے ذمہ بھی حقوق ہیں، وہاں بھی حقوق ہیں. اور اسلام یہ بھی بتاتا ہے جتنی مدت کا وعدہ ہوا اتنی مدت میں وہ اس مکان کو چھوڑ دے. اگر مجبور ہے تو اس سے اجازت لے، اور جتنی اجازت اس کی طرف سے ملتی ہے اس کے اندر وہ اس معاملہ کو مکمل کرے. یہ نہیں ہے کہ مالک مکان کو ستایا جائے. اس لیے کہ قرآن نے یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، جو وعدہ ہوا اس کو پورا کرو، جو عہد ہوا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ اور عہد کے بارے میں بھی اللہ سوال فرمائیں گے. کوئی بھی جملہ زبان سے نکل گیا جو وعدہ ہوگا رب تعالیٰ اس کا بھی سوال کیا کریں گے. مختصر ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ وعدے کا لحاظ اور اپنی بات کا لحاظ کس حد تک ہمارے علماء نے، اکابرین نے، اہل اللہ نے کیا ہے. سہارنپور میں ایک بہت بڑے عالم تھے. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو لے کر دوسری بستی میں جا رہے تھے، کسی دعوت میں، کسی تقریب میں جا رہے تھے اپنے گھر والوں کو لے کر. چونکہ وہ پہلے زمانے کی بات تھی، تقریباً 50-100 سال پہلے کی، اور بجلی کا کوئی انتظام نہیں. لہذا جب وہ راستہ چل رہے تھے آبادی ختم ہو گئی اور جنگل شروع ہو گیا. جب جنگل شروع ہو گیا، رات کا حصہ شروع ہو گیا، رات آ گئی، ہر طرف سے سناٹا ہے. تو ایک حصے میں کچھ ڈاکو لوگ تھے. انہوں نے دیکھا سواری آ رہی ہے، مستورات ہیں، اور غور سے دیکھا سوائے ایک مرد کے اور کوئی ساتھ نہیں ہے، صرف ایک مرد ہے. انہوں نے موقع اچھا سمجھا کہ حملہ کیا جائے. لہذا جب وہ سواری قریب آئی تو وہ ڈاکو آئے اور ان عالم دین سے کہنے لگے،
ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ قاعدہ ہے، ہم عزت بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، ہمارا یہ دستور ہے، لہذا اب ہم حملہ کریں گے۔ عالم دین نے یہ بات کہی کہ مال جتنا ہے ہم سب کا سب تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن عزت ہماری محفوظ ہو جائے۔ بڑی منت سماجت کی تو بالآخر وہ تیار ہو گئے، وہ اپنی مستورات کے پاس گئے اور یہ کہنے لگے جتنا مال ہے، جتنے زیورات ہیں، سب کے سب نکال کر دے دو، اور یاد رکھو کوئی ایک چیز بھی باقی نہ رہے۔ تو مستورات نے سارے زیورات حوالے کر دیے اور انہوں نے ان زیورات کو ان کے حوالے کیے۔ اب وہ زیورات لے کر ڈاکوؤں نے راستہ چھوڑ دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک عورت نے، مستورات میں سے ایک عورت نے آواز دی کہ افسوس ہے کہ میری انگلی میں ایک انگوٹھی رہ گئی اور مجھے یاد نہیں آئی، میری انگلی میں ایک انگوٹھی رہ گئی اور مجھے یاد نہیں آئی۔ تو ان عالم دین نے یہ بات کہی کہ جلدی سے نکال کر دے دو، میں نے زبان دی ہے تمام زیورات کے دینے کی، وعدہ کیا تھا، اب یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، لہذا وہ انگوٹھی لیتے ہیں اور ان ڈاکوؤں کے پاس جا کر اس کو حوالے کرتے ہیں کہ خلافی وعدہ خلافی اور بے وفائی ہو جائے گی اگر یہ انگوٹھی میرے ساتھ یا میرے گھر کی مستورات کے ساتھ رہ جائے، لہذا یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو لے کر آیا ہوں۔ تو اس ڈاکو نے اور ان تمام ڈاکوؤں نے بیٹھ کر بڑی دیر تک روتے رہے کہ حالانکہ شرعی اعتبار سے بھی یہ تمہاری چیز ہے اور تمہارے لیے اس وعدہ کو نبھانا ضروری نہیں ہے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، مگر تم نے اتنا لحاظ کیا اپنی زبان کا، ہائے افسوس میں نے کلمہ طیبہ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور میں نے کلمہ طیبہ کے ساتھ دھجیاں اڑائی ہیں، لہذا میں بھی اور میرے پورے ساتھی بھی مکمل توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، ہم کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو جہاں شرعی ذمہ داری نہیں ہے، جو شرعاً ضروری نہیں، وہاں انہوں نے کتنا لحاظ رکھا، لہذا ہمارے کرایہ داروں کے ذمے بھی یہ بات بنتی ہے وہ بھی عہد کا پاس کا لحاظ رکھے، وعدے کا لحاظ رکھے، اور مالک مکان کی بھی ذمہ داری ہے صرف تاجرانہ سلوک نہ کرے بلکہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھ لے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اور کرایہ دار کو کرایہ دار بناتے ہوئے اس کی دینداری کو بھی سامنے رکھے، اور جو جتنا دیندار ہوگا اس کو ترجیح دے، اس سے دین کے ساتھ اعانت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سے خوب اجر عظیم سے مالا مال فرمائیں گے۔ لہذا یہ ہماری معاشرتی زندگی ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دین کے دوسرے شعبے فرض کیے ہیں وہاں معاشرت بھی ایک اہم شعبہ ہے، معاشرت بھی ایک اہم شعبہ ہے، اس کا لحاظ اور پاس بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، جو بھی مہربانی کرے گا جس کسی کے ساتھ بھی، جو سب سے بڑا مہربان اللہ ہے وہ اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم زمین والوں پر مہربانی کرو، عرش والا تم پر مہربانی کرے گا، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا، وہ رحم کرے گا، کرم کرے گا۔ اور اگر ہم رحم کریں گے، مہربانی کریں گے تو چھوٹی سی مہربانی ہوگی، اور اللہ کی مہربانی ہوگی تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں کہ مغفرت ہی رب تعالیٰ فرما دیں گے۔ لہذا جہاں بھی ایسے معاملات ہوں، میں نے ایک مثال کرایہ کی دی ہے، اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہوں ان معاملات میں بھی جہاں تاجرانہ سلوک ہو وہاں اس کا اسلام بھی دیکھا جائے، اس کا پڑوس ہونا بھی دیکھا جائے، اور جتنی حیثیتیں وہ تمام حیثیتیں ہمارے سامنے ہوں گی، انشاءاللہ معاشرتی
زندگی میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی اور بہترین زندگی ہوا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔